ایک طرف ابو جہل وغیرہ کی دشمنی کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ قدم قدم پر جال بچھائے بیٹھے تھے، رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، بلکہ ایک طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مسافت سے روب دے کر میری مدد کی گئی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر رعب ڈال دیا تھا کہ دور دراز بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی حیات طیبہ میں بھی بارہا اس رعب کا مشاہدہ کیا گیا۔ ابو جہل کم ظرف ایک دفعہ پتھر لے کر مارنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائے بغیر ہانپتا کانپتا واپس ہو گیا۔ کفار مکہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مخالفت کرتے تھے، دوسری طرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ ایک شخص قبیلہ عراش سے اپنے اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے، لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ وہ مکہ مکرمہ میں اجنبی تھا۔ ابو جہل سے سبھی لوگ ڈرتے تھے۔ عراشی بیچارہ سب کے پاس گیا، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک دن وہ خانہ کعبہ کے صحن میں موجودہ قریش سے اپنی پریشانی بیان کر رہا تھا اور ان سے مدد کی درخواست کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ عراشی نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں اور نہایت غمزدہ لہجے میں کہا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے کون ہے جو ابو جہل کے معاملے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ میں ایک غریب اجنبی اور پریشان حال مسافر ہوں، اس نے میرا حق مار رکھا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا، دیکھو اس کونے میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے مدد مانگو، ہمیں یقین ہے کہ وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہی تھی، بلکہ وہ بطور مذاق یہ بات کہہ رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے اس شخص کی مدد کرنے کا ارادہ کیا تو ابو جہل ہرگز نہیں مانے گا۔ عراشی پریشان تو تھا ہی، ان لوگوں کے مشورے پر اس امید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ شاید ان کے ذریعے سے میرا کام ہو جائے۔ عراشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ ابو جہل نے میرے پیسے مار لیے ہیں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں، اس دیار میں میرا کوئی واقف کار اور مددگار نہیں ہے۔ لوگوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے اور یہ یقین دلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے میرے پیسے دلوا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ابو جہل کی طرف چل دیے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عراشی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو ایک شخص کو ان کے پیچھے لگا دیا تاکہ یہ دیکھے کہ ابو جہل کیا جواب دیتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے گھر پہنچ کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ہوں محمد، ذرا باہر آؤ۔ ابو جہل باہر آیا تو جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عراشی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اس کے اونٹوں کی قیمت ابھی ادا کرو۔ ابو جہل لرزتے ہوئے بولا، جی میں اس کے پیسے لے کر آتا ہوں، اور وہ اندر گیا اور پیسے لا کر عراشی کو دے دیے۔ عراشی خوش ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ جو شخص ابو جہل کے تیور دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے آیا تھا، اس نے واپس جا کر بتلایا کہ آج تو کمال ہی ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جیسے اس کی روح نے اس کا جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ الٹے پاؤں اندر گیا اور اسی وقت عراشی کے پیسے لا کر دے دیے۔ سننے والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابو جہل جیسا سر پھرا،
ضدی، ہٹ دھرم، مغرور و متکبر، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اس قدر بزدل بھی ہو سکتا ہے کہ جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ اس کا جواب یہ تھا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ان کی آواز سنی، آواز سنتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، باہر نکل کر دیکھا تو ان کے سر کے پیچھے سے ایک اونٹ جھانک رہا تھا۔ میں نے اس جیسا انتہائی خوفناک اونٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں عراشی کے پیسے نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے زندہ نگل لیتا۔ نجران کے نصارہ کا ایک وفد جو 20 افراد پر مشتمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ بعض مصنفین سیرت نے لکھا ہے کہ یہ وفد حبشہ سے آیا تھا۔ بہرحال 20 لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہیں حبشہ کے نصارہ سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں آخری نبی کا ظہور ہوا ہے۔ اس خبر کی تحقیق کے لیے وہ لوگ وفد کی صورت میں مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ آنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کچھ سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات مرحمت فرمائے۔ کفار و مشرکین کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی، وہ لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت سنتے ہی ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نصارہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے بارے میں پڑھا ہے یا جو کچھ انجیل میں ان کے متعلق بتلایا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی انہیں اس بات کی تصدیق ہوئی وہ فوراً ایمان لے آئے۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے تو ابو جہل نے ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور ان سے کہنے لگا کہ خدا تمہیں ناکام اور نامراد کرے، تمہاری قوم کے لوگوں نے تمہیں یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے متعلق معلومات حاصل کرو، تحقیق کرو، پھر جا کر انہیں بتلاؤ۔ ابھی تم ٹھیک سے بیٹھے ہی نہیں تھے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور اس کی تصدیق کر بیٹھے۔ مجھے تو تم سے زیادہ احمق اور جاہل اور کوئی نظر نہیں آتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اتنا بڑا فیصلہ چند لمحوں میں کر ڈالا؟ وفد کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو، ہم تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں اور نہ ہی کم عقل ہیں۔ ہمیں جو معلوم کرنا تھا وہ معلوم کر لیا۔ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ ہم نے وہ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، تم ہمارا راستہ چھوڑو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ صاف جواب سن کر ابو جہل اور اس کے ساتھی اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ قرآن کریم کی چند آیات اس واقعے کے سلسلے میں وارد ہوئیں اور جب یہ قرآن ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے نتیجے میں دنیا میں انقلاب برپا ہوا، لوگوں کی زندگیاں سنور گئیں، سکون و اطمینان حاصل ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سے ہیں، ہماری زندگیاں کس قدر ان کی تعلیمات سے روشن ہیں، جائزے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔